وہ لکڑہارا تھا نا، جب جاتا جنگل میں لکڑیاں کاٹتا، جاتے جاتے وقت گزر گیا۔ ایک دن جب پہنچا جنگل، جب صحرا میں پہنچا تو شیر سے ملاقات ہو گئی۔ جب شیر سے ملاقات ہوئی نا تو دیکھتے کیا ہے کہ شیر سامنے ہے۔ ملاقات ایسی ہونی تھی کہ پھر دوستی ہو گئی۔ مطلب جو ہے ڈائریکٹ بالکل جنگل کے بادشاہ سے، جنگل کے راجا سے دوستی ہو گئی۔ اور دوستی بھی ہوئی نا تو بڑی کمال کی ہوئی کہ پھر ایسا تھا کہ جنگل میں جب لکڑی کاٹنے کے لیے جاتا نا تو جنگل میں شیر اعلان کر دیتا، بھئی یہ میرا دوست ہے، اس سے کوئی ذرا بھی چوں بھر بھی آواز نہ کرے، سب لوگ اس کے تعاون کریں، اگر یہ لکڑی کاٹنے کے لیے آئے تو سب اس کا ہاتھ بٹائیں، سب اس کی ہیلپ کریں، مدد کریں۔ اتنا کہنا تھا۔ گھوڑے، گدھے، جتنے چھوٹے بڑے جانور تھے، جب یہ لکڑی کاٹنے کے لیے جاتا نا سب مدد کرتے۔ کوئی جانور تو جنگل کے باہر تک چھوڑنے کے لیے جاتا۔ ہاں، دوستی کوئی امیری یا غریبی کی محتاج تھوڑی نہ ہوتی ہے جس سے وہ دوستی ہو جاتی ہے، پھر وہ دوست ہی امیر ہو جاتا ہے۔ یہ دوستی بڑا کمال کا رشتہ ہوتا ہے نا۔ تو جب دوستی ہو گئی شیر سے، آنے جانے لگے، دن گزرتے گئے، لوگوں کو جا کر کے بتاتا کہ بھئی میرا ایک دوست ہے، فلاں جگہ رہتا ہے، وہاں رہتا ہے، مگر کسی کو یہ نہیں بتایا کہ شیر دوست ہے۔ دن گزرتے گئے، سب سے یہ بتاتا کہ میرا دوست ہے، جنگل کا راجا ہے نا وہ، تو جب میں لکڑی کاٹنے کے لیے جاتا ہوں تو سارے جانور میرے استقبال کے لیے کھڑے رہتے ہیں کہ دیکھو راجا کا دوست آیا ہے۔ ابھی کسی کو یہ بات بتائی نہیں ہے کہ وہ شیر ہے، بلکہ بس اتنا ہی بتا دیا کہ وہ میرا جنگل میں دوست ہے، صحرا میں میرا دوست ہے۔ جب سارے جانور لکڑی کاٹنے کے لیے جاتا نا تو سارے جانور استقبال کے لیے کھڑے ہوتے۔ ایسے دن گزرتے گئے، ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا، بیوی سے کہتا ہے کہ میں جنگل میں لکڑی کاٹنے کے لیے جاتا ہوں نا تو میرا ایک دوست بن گیا ہے، بڑا پیارا دوست ہے، اور مجھے وہ آشائشیں دی ہیں اس نے اپنی دوستی میں لکڑی کاٹنے کے لیے جاتا ہوں تو سارے جانور میرا تعاون کرتے ہیں، سب میری ہیلپ مدد کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ جنگل کے باہر تک، گاؤں تک میرا سامان، میری لکڑیاں چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، سب میری مدد کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں، سب سے یہ دن بھر تعریفیں کرتے۔ ایک دن اپنی بیوی سے یہ تذکرہ کر ہی رہا تھا تو بیوی کہنے لگی جب اتنی تعریفیں مارتا ہے تو ملاتا کیوں نہیں ہے، اسے بلانا دعوت پہ، ہم بھی دیکھ لیں گے پھر تیرا دوست کیسا ہے۔ اتنا کہنا تھا، پہنچا، شیر سے کہنے لگا یار بیوی نے ملنے کی خواہش جتائی ہے تجھ سے، چلنا ایک ملاقات کر لے۔ کہا ٹھیک ہے، چل کل کا دن رکھ لیتے ہیں، ملاقات کی ملاقات ہو جائے گی اور پھر دیکھنے کا دیکھنا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اپنی بیوی سے آ کر کے کہنے لگا ٹھیک ہے کل کو میرا دوست آ جائے گا۔ وہ کہنے لگی کہ بتا تو صحیح تیرا دوست کھانے میں کیا پسند کرتا ہے، میں وہی تیری پسند کی دوست کی چیز بنا دیتی ہوں۔ تو بولے نہیں جی، وہ جب آئے گا تبھی بتائے گا کیا بنانا ہے، کیا کھانا ہے، ابھی اس نے یہ بتایا نہیں ہے کون ہے، صرف اتنا بتا دیا دوست ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں سرپرائز ہے دوست، جب وہ آئے گا وہ خود بتائے گا کھانا کیا ہے۔ کل کا جیسے ہی دن آیا تو اس نے کیا کام کیا، 3-4 بکرے ذبح کر کے ڈال دیے۔ کہنے لگی کہ جب تو نے بکرے ذبح کر ہی دیے ہیں تو چل میں اسے بنا دیتی ہوں، اسے پکا دیتی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، بیوی کہنے لگی کہ چل میں پکا دیتی ہوں، بتا نا تیرا دوست کیسا کھانا پسند کرتا ہے۔ تو کہنا جی نہیں، وہ خود ہی آ کے بتائے گا کیا بنانا ہے۔ اتنا کہہ ہی رہا تھا کہ شیر آ گیا۔ بیوی نے دیکھا آنکھیں کھول کر کے تو سامنے کھڑا کون ہے، شیر ہے جنگل کا۔ بیوی نے اتنا دیکھنا تھا، اپنے شوہر سے کہنے لگی اوہو، میں سوچی تھی کہ کوئی بادشاہ ہوگا، یہ تو جنگل کا درندہ ہے، یہ تو درندہ ہے، اپنے تو نے کتے بلے جیسے یہ درندے دوست بنا رکھے، میں تو سوچ رہی تھی کوئی اچھا تیرا دوست ہوگا۔ اتنا سننا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے شیر کی۔ وہ جو جنگل کا راجا تھا رونے لگا، مگر کہا کچھ نہیں، زبان کو خاموش رکھ کے کھانا کھا کر کے واپس چلا گیا۔ جب دن گزرے 1-2 دن تو جیسے لکڑی کاٹنے کے لیے جنگل میں پہنچا نا، شیر نے کہا کہ ٹھیک ہے قریب آ ذرا دوست، کچھ بات کرنی ہے۔ شیر قریب آیا، قریب آنے کے بعد کہا کہ یار میرا ایک کام کر دے۔ کام کیا ہے؟ کام یار یہ ہے میرا کہ تو اپنی کلہاڑی سے میرے سر پہ یا میری گردن پہ ایسا وار کر جس سے کوئی زخم بن جائے۔ کہنے لگا نہیں جی، یہ میں کام نہیں کر سکتا، تو میرا دوست ہے اور جڑا یہ کام کر کے میں صحیح نہیں رہوں گا، تو میرا دوست ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ تو شیر کہتا ہے کرتا ہے کہ نہیں؟
ورنہ مجھے تو تجھ سے بات اپنی منوا ہی لینی ہے، کیونکہ میں شعر ہوں نا، زور زبردستی کر کے میں منوا ہی لوں گا، مگر اگر تو پیار سے کرتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر زبردستی مجھے یہ کام کرانا پڑے گا تیرے کو۔ کہا ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں۔ اس نے کلہاڑی اٹھائی اور زور سے ماری، اس کی پشت پر جیسے ہی وہ کلہاڑی ماری خون بہنے لگا، زخم خوب گہرا ہو گیا۔ جب خون گہرا ہوا نا تو شعر کہنے لگا کہ بھئی اب بات یہاں تک کی ہے کہ تو روز آئے گا، لکڑی کاٹے گا، کوئی جانور بھی تجھ سے کچھ نہیں کہے گا، مگر یاد رکھنا تجھ سے کہے گا کوئی کچھ نہیں، بس جو آشائشیں تھی وہ تیرے لیے کی، وہ میری ایک حکمتیں تھی، میری دوستی کے فرض تھے جو میں نے تیرے لیے نبھائے ہیں، مگر اب نہیں، مگر اب نہیں۔ کہا کیا بات ہو گئی؟ بولے کچھ بات نہیں ہوئی ہے، بس دوستی پکی رہنی ہے، بس تو اپنا کام کرتا رہنا، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، یہ روز لکڑی کاٹنے کے لیے آتا، چلا جاتا، مگر شعر سے بات چیت کرتا، وہ لہجے میں وہ بات نہیں آتی۔ دن گزرتے گئے، ایسی کوئی 6 7 8 مہینے گزرے ہوں گے۔ شعر نے کہا کہ ذرا قریب تو آپ بات تو سن۔ پھر واپس آیا لوٹ کے، ہاں آج تو بلا لیا میرے دوست نے، بڑے اچھے لہجے میں بات کرنے لگا، کہنے لگا بتانا پیارے دوست کیا بات ہے؟ اب بات کچھ نہیں ہے، ذرا تم نے یاد ہے میرے 6 7 مہینے پہلے کلہاڑی کا زخم دیا تھا؟ کہا ہاں یاد ہے یار، بتانا ذرا کہاں ہے وہ؟ اس نے تلاش کرنا شروع کیا، مگر پشت پر وہ گھاؤ نظر نہیں آیا، وہ نشان نظر نہیں آیا جو اس نے گھاؤ دیا تھا۔ کہا یار نہیں ملا، تلاش کرنے کے باوجود میں نے بال تک ہٹا کر کے دیکھ لی، مگر تیرا وہ زخم نظر نہیں آیا، نشان تک نہیں چھوڑا۔ اور شعر نے بڑی پیاری بات کہی، بڑی درد بھرے جملے یہ بات اس کے سامنے پیش کی جو اسے دل میں ایک گھر کر گئی، ایک چوٹ لگنے لگی دل پہ۔ کہنے لگا شعر کہ یار وہ زخم جو تو نے دیا تھا آج سے 6 7 مہینے قریب پہلے، وہ تو بھر گیا ہے، مگر جو تیری بیوی نے جملے بولے تھے نا وہ آج تک میرے دماغ میں گونجتے رہتے ہیں، وہ زخم آج تک نہیں بھرے۔ ہاں صاحب، وہ کسی نے کہا ہے نا کہ گولی کا زخم بھر جاتا ہے، بندوق کا زخم بھر جاتا ہے، مگر زبان سے نکلی ہوئی بولی کا زخم ہرگز نہیں بھرتا۔ خدا را ایسے جملے استعمال مت کیا کرو کہ جس سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچے۔ اخلاق کو، اپنی بات کے لہجے کو، زبان کو سمیٹ کر کے رکھا کرو۔ یہ زبان میں ہڈی تو ہوتی نہیں، مگر یاد رکھنا یہ زبان ہڈی ضرور توڑوا دیتی ہے، یاد رکھنا دوستو۔ ہاں دوست بنایا کرو، بڑی پیاری چیز ہوتی ہے، دوست بڑا پیارا ہوتا ہے، یہ کوئی غریبی اور امیری کا محتاج نہیں ہوتا جس سے دوستی ہونی ہے، جی ہو جاتی ہے، یہ تو اللہ نے بڑا پیارا رشتہ پیدا کیا ہے دنیا کے اندر۔ ہاں صاحبو، دل کا خیال کیا کرو، کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کی اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے ایسے جملے استعمال مت کیا کرو جو کسی کے دل پر گزرے۔ ہاں صاحب ذرا خیال کیا کرو، تم نے نہ جانے اپنی زبان کے ذریعے سے ہم نے نہ جانے کتنوں کے گھر توڑے۔ ایک مرتبہ نا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص دوڑا آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کئی دن ہو گئے میرا بیٹا نہیں مل رہا ہے۔ اس کی ماں روتے روتے پریشان ہے، آنسو بہاتے بہاتے پریشان ہے۔ آقا جی آپ بتائیں نا میرا بیٹا کہاں ہے؟ اتنا کہنا تھا، میرے آقا علیہ السلام فرمان جاری کرنے ہی والے تھے، کوئی صحابہ آگے کہنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس کا بچہ تو فلاں محلے میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اتنا سننا تھا، دوڑا جانے لگا۔ آقا علیہ السلام فرمانے لگے رک تو ذرا بات تو سن۔ کہا جی رسول اللہ فرمائیں۔ کہا جب جائے گا بچے کو کیا آواز دے گا، کیا کہہ کے بلائے گا؟ کہنے لگا سرکار مدتوں بعد بیٹے کو سینے سے لگاؤں گا، بیٹا کہہ کر کے نہ پکاروں گا تو پھر کیا نہ کہہ کے پکاروں گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے پکارتا تھا، پکار لینا، بعد میں بھی پکار لینا، مگر اب جب جائے گا تو بیٹا کہہ کر کے نہیں بلکہ اس کا نام لے کر کے بلائے گا۔ کہا یا رسول اللہ مدتوں بعد بیٹا ملا ہے، دنوں بعد بیٹا ملا ہے، میں اسے اپنا بیٹا کہہ کر کے نہ بلاؤں؟ وہ تو بیٹا ہی میرا ہے، میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے کیوں نہ بلاؤں؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے یاد رکھنا جہاں تیرا بیٹا کھیل رہا ہے نہ جانے کتنے یتیم بچے ہوں گے، نہ جانے کتنے یتیم بچے ہوں گے جو تیرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے۔
تو جب بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے بلائے گا، پکارے گا، آواز دے گا، تیری آواز میں ایک باپ کی شفقت ہوگی، ایک محبت ہوگی۔ اس یتیم بچے کو جب وہ شفقت دیکھے گا تیرے اندر تو اسے بھی اپنے باپ کی محبت یاد آئے گی اور پھر اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ آج اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے نہیں، اس کا نام لے کر کے پکارنا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، اللہ کریم اسے جنت کا پروانہ عطا کر دے گا۔ صاحب خیال کیا کریں کہ اپنی زبان کے ذریعے سے نہ جانے ہم کسی کی جانستائی میں ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ یاد رکھا کریں، خدا را یاد رکھا کریں۔ تبھی تو میرے نبی علیہ السلام کا اتنا کہنا تھا کہ بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے نہ پکارنا، آج اس کا نام لے کر کے اسے پکارنا۔ تبھی تو ایک شاعر کہتا ہے محبت بھری آہ کو، کہتا ہے کہ مفادی زندگی جینے کے عادی ہو گئے ہیں سب، مفادی زندگی جینے کے عادی ہو گئے ہیں سب، یتیموں اور غلاموں سے محبت کون کرتا ہے، نبی نے لاج رکھی ہے ہم غریبوں کی یہاں ورنہ، نبی نے لاج رکھی ہے ہم غریبوں کی یہاں ورنہ، شکم سے باندھ کر پتھر حکومت کون کرتا ہے، شکم سے باندھ کر پتھر حکومت کون کرتا ہے۔